السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب کی یہ 56 نمبر کی آیت ہے، 56 نمبر کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود اور سلام بھیجو۔ سمجھا؟ سورہ الاحزاب 56 نمبر کی آیت۔ اللہ فرما رہے اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ آیت سے بہت لوگ کو بہت سی غلط فہمی بھی ہو گئی ہے۔ اس آیت سے بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہے، اور لوگ کیا کیا سمجھ بیٹھے اس آیت سے اپنے دماغ میں سوچ کر کہ اللہ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ایمان والو تم بھی بھیجو، تو اللہ نبی پہ درود بھیج رہا ہے۔ درود یصلون کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، اردو میں درود بولتے ہیں، سمجھے آپ؟ اللہ اور فرشتے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی نبی پہ رحمت بھیجو اور سلام کی، سمجھے آپ؟ تو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ نبی پہ بھیج رہا کا مطلب بہت بڑی بات ہے، اللہ نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اردو لفظ ہے درود، حالانکہ عربی میں رحمت ہوتا ہے۔ یصلون کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت۔ تو اللہ بھیج رہا ہے نبی پہ، تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ نبی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ہر بات مانے گا جب نبی پہ اللہ بھیج رہا ہے۔ تو نبی کے تعلق سے بہت سی باتیں غلو ہو گئی ہے، شان میں بڑا چڑھا کے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجا تو نبی کی دعا رد کرے گا، ایسا سوچو، نبی کی دعا رد کرے گا اللہ؟ نبی جو بولیں گے اللہ کو ماننا پڑے گا، ایسا ذہن بن گیا اس آیت سے۔ حالانکہ وہ آیت میں غور کرنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ سمجھو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایمان والا تم بھی نبی پہ سلام اور درود اور بھیجو، ہے نا؟ تو ہم کیسا بھیجتے ہیں؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، ایسا بولتے ہیں نا، اے اللہ، ہم اللہ کو بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اور برکت نازل فرما، بولتے ہیں نا ہم لوگ نماز میں جب پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پڑھتے ہیں نا تحیات میں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے بولتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما، بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بڑی شان ہے نا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا، اللہم بارک علی محمد، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل فرما اور ان کے آل پر، جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر برکتیں نازل فرما، بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بڑی شان انک حمید مجید، ہے نا۔ یہ دونوں کا ترجمہ یہ ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور برکتیں، تو یہ ہو گیا درود، ہے نا، سمجھے آپ؟ تو ہم لوگ ایسا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ہم بھی بھیج رہے ہیں، اور فرشتے بھی نبی پہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، فرشتے بھی، تو اللہ فرشتے اور ایمان والا تم بھی، تو ہم کیسے درود بھیجتے ہیں؟ ایسے جو بتایا میں، کیا دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اور برکت نازل فرما، جس طریقے سے تم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پہ رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ تو ہم اللہ سے ایسا دعا کرتے ہیں کہ نبی پہ رحمت اور برکت نازل، اور فرشتے، اس کی آیت میں اللہ فرشتے اور ایمان والا تم بھی بھیجو، تو ہم ایسے بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے، فرشتے بھی اللہ سے کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے کر رہے ہیں اور فرشتے بھی اللہ سے کر رہے ہیں، ہے نا۔ روح قبض کرنے آتے تو بولتے ہیں نا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ، تو وہ بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، فرشتے بھی اللہ سے پیغمبر کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں،
رحمت کی نازل، رحمت کی سلامتی. تو اللہ، ہم اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، درود بھیجتے ہم اور فرشتے. کیسے بھیجتے؟ اس طریقے سلامتی نازل فرما، رحمت برکت نازل فرما، ہے نا. تو فرشتے اور ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا. اللہ اور فرشتے اور ایمان والو تم بھی نبی پر سلامتی بھیجو. تو ہم اور فرشتے کا تو کلیئر ہو گئی بات، واضح ہو گئی کہ ہم اللہ سے بولتے ہیں، فرشتے بھی اللہ سے بولتے ہیں، دعا کرتے ہیں رحمت اور برکت کی. سمجھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نبی پر سلامتی بھیج رہا ہے، درود، تو اللہ کس کو بول رہا ہے؟ ہم اللہ کو بول رہے ہیں، فرشتے بھی اللہ کو بول رہے ہیں، تو اللہ کس کو بول رہا ہے کہ نبی پہ درود اور سلامتی بھیج؟ یہ ہے نا سوچنے کی بات کی یار اس کا کیا مطلب ہے. تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی اور ہے نہیں کہ اللہ کسی کو بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اور برکت نازل فرما، ہے نا. اللہ کے آگے تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ ہم اللہ سے کر رہے ہیں، ایمان والو نبی پہ درود سلام بھیجو، تو ہم کر رہے ہیں اللہ سے دعا. فرشتے بھی نبی پر درود سلام بھیجتے، تو فرشتے بھی اللہ سے بول رہے ہیں، ہے نا. اور اللہ کس سے بول رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہی اہم مسئلہ ہے، اہم پوائنٹ، مین پوائنٹ یہی جو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں گمراہی پھیلی ہوئی. اور عالم جو چیٹر ہے، گمراہ کرنے والے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں واضح کر کے ایسا کھول کے کہ تینوں بات کا مطلب کیا، اللہ، فرشتے اور ایمان والے تم درود بھیجو نبی پر سلام. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نبی پہ درود سلام بھیج رہا ہے اللہ بتا رہا ہے نا. سمجھے آپ؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود رحمت نازل کرتا ہے، سمجھے، ان کے اوپر، اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، سمجھے، ان کی ہر پریشانی میں مدد کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کی حفاظت فرشتوں سے کرواتا ہے. تو اللہ پیغمبر پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، سمجھے آپ. تو یہ اللہ کا رحمت بھیجنا ہوا ہے نا. اللہ فرشتے نبی پہ درود بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رحمت نازل فرماتا ہے نبی پہ، سمجھے آپ. نہ کہ آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ذہن میں کہ اللہ کسی اور سے دعا کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اور برکت نازل فرما. نہیں، اللہ کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا اللہ ہی نہیں، دوسرا معبود ہے نا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود رب نہیں، الہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھیجنے کا مطلب، نبی پہ درود و سلام بھیجتے کا اس کا مطلب یہ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نبی پہ درود اور سلام بھیج رہا ہے، تو ہم جیسا بھیج رہے ویسا اللہ بھیج رہا ہے کیا؟ ہم تو بول رہے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، ہم تو اللہ کو بول رہے ہیں. تو اللہ ایسے ہی تھوڑی درود ہے اللہ کا بھی جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم لوگ ذہن میں بٹھائے ہوئے تو اللہ درود پہ درود بھیج رہا ہے. تو تم لوگ سوچ رہے ہیں ایسے ہی درود بھیج رہا ہوگا جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو درود بولتے ہیں. ہم تو اللہ کو بول رہے ہو درود میں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما. ہم ایسا بول رہے تو کیا اللہ کا بھی ایسے ہی درود رہے گا؟ تو اللہ تو خود اللہ ہے، وہ کس کو بولے گا؟ کیا کسی اور کو بولے گا؟ نعوذ باللہ. نہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا درود اور سلامتی بھیجنے کا مطلب اللہ پیغمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرماتا ہے، برکتیں، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے، ان کو ثابت قدم جمائے رکھتا ہے، ان کی حفاظت پریشانیوں سے، سمجھے آپ، ہر مسئلے میں مدد کرتا ہے. فرشتوں سے جنگ میں مدد کیا نا. تو یہی اللہ کی رحمتیں جو اللہ فرشتوں کے پاس، نبیوں کے پاس رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ ہوا مطلب، سمجھے آپ. اور جو ذہن میں بٹھائے ہوئے نا کہ ارے اللہ درود بھیج رہا ہے سلام، تو یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ درود پڑھ رہے یا فرشتے پڑھ رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت برکت نازل فرما. فرشتے اور ہم مخلوق ہے، انسان ہے، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے بھی ہم، تو ہم اللہ سے التجا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیج، رحمت برکت نازل فرما. ہم اللہ سے بولتے ہیں. تو اللہ کا بھیجنے کا طریقہ تو کیا اللہ ہم جیسا ہی بول رہا ہے کیا؟ تو اللہ خود کس کو بولے گا کہ ان پہ رحمت نازل فرما؟ نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں سب سمجھاتے ہیں نا یہ عالم مفتی مدرسہ. بس جیسی پبلک گمراہ ہو اس کو اسی حال پہ چھوڑتے، اور خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، معلوم ہی نہیں. جو اچھے عالم ہے کم ہے نا دنیا میں، وہ بتاتے ہیں سب طریقے، سمجھے آپ. سوچیے، تو اللہ کا رحمت اور برکتیں نازل کرنا یہ اللہ کا درود اور سلامتی بھیجنے کا طریقہ ہے.
نبیوں کو. آپ لوگ یہ مت سوچیے جو آپ لوگ کے دماغ میں بیٹھی سب غلط فہمی، سب غلط. اور دوسری بات، اللہ ہم انسانوں پہ بھی درود اور سلامتی بھیجتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم انسانوں پر بھی بھیجتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے؟ وہی سورہ الاحزاب آیت نمبر 43 دیکھو. هو الذی یصلی علیکم و ملائکۃ، وہی ہے جو تم پر رحمتیں اور سلامتی بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی. یہ ایمان والوں کو بولا ہے، سمجھا؟ تو نبی کو بھی وہ بول رہا ہے اللہ رحمتیں اور برکتیں اللہ نازل کرتا ہے، تو ایمان والوں پہ بھی اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، سمجھا؟ سورہ الاحزاب آیت 43 یعنی هو الذی یصلی علیکم و ملائکۃ، وہی ہے جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ یصلو، وہاں بھی یصلی ہے، یہاں بھی یصلی ہے، وہاں بھی یصلون علی النبی ہے. تو دونوں جگہ وہی الفاظ ہے، عربی میں بھی دیکھ لو آپ، رحمت نازل فرمانا. یصلی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت نازل، تو اللہ ایمان والوں پہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی اور پیغمبر پہ بھی. سوچیے آپ کتنی بھاری بات ہے، یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. ارے نبی کو درود اللہ بھیج رہا ہے، تو اللہ یہاں بھی بھیج رہا ہے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکۃ، فرشتے اور اللہ ہم پر بھی تو بھیج رہے ہیں، آپ پر، ہم پر، سب پہ جو ایمان والے ہیں نا، جو لوگ نیک ہیں، متقی، پرہیزگار ہیں. ایسے نہیں کافر، مشرک، شرک بدعت سے پلیت، وہ لوگ پہ نہیں. جو لوگ نیک ہیں، متقی، پرہیزگار ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہم اور آپ پہ بھی دیکھو آپ، سورہ الاحزاب 56 میں نبی پہ بولا ہے، اور یہاں سورہ الاحزاب وہی سورہ میں 43 نمبر میں ہم اور آپ کو بھی اللہ بھیج رہا ہے، سمجھے؟ یصلون علیکم والملائکۃ، اور وہاں یصلون علی النبی، سیم ہے، ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. عربی میں بھی دیکھ لو آپ. تو اللہ کی ایمان والوں پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی، حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں. لوگوں کے ذہن میں کیا کیا بیٹھا ہے نبی کے تعلق سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دم گمراہی. یہی آیت کو لے کے، ارے اللہ فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے، تو سوچتے ہیں ہم جیسا درود پڑھ رہے ہیں نا، وہی نبی اللہ بھی پڑھ رہا ہے. فرشتے اور ہم صرف ایسا پڑھتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ہے پڑھتا. اللہ درود بھیجنا، سلامتی بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، سمجھا؟ وہاں جو ورڈ ہے یصلو، اس کی مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تحیات میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم. تو وہاں بھی ہم بول رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما. دعا ہی ہے ایکچولی میں، اصل میں یہ دعا ہے، اللہ سے دعا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رحمت نازل فرمائے اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل، سمجھا؟ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرمائے ہے نا. تو اللہ پیغمبروں پہ رحمت نازل فرماتا ہے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، تو اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ڈالے نا دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی ہو جا. وہاں لکھا عربی میں دیکھو. تو ایسے اللہ رحمت نازل کرتا، بچاتا، ان کی حفاظت کرتا. آگ کو ہی ٹھنڈی کر دیا پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی آل کو، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ تو نے رحمت برکت نازل فرمائے. دیکھو یہ بتا رہا ہے، اللہ تفسیر خود ہی کر رہا ہے قرآن. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، تو سب ابراہیم علیہ السلام کے ہی آل ہے نا. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے ہے نا، ان کے سوتیلے بھائیوں نے ڈال دیے تھے نا، ڈال کے چلے گئے. وہاں سے دو میاں بیوی گزر رہے تھے، وہ لوگ تو آواز آئی تو کنویں کے پاس آ کے یوسف علیہ السلام کو بچا لیے. تو ایسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ، بچا لیا نا، کنویں میں سے نکال لیے. راستے میں دو میاں بیوی جا رہے، وہ لوگ نکال لیے، پھر وہ لوگ لے گئے پالے. تو ایسے رحمت نازل فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ بھی نازل فرمایا آگ میں سے، اور ان کی آل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے، پھر وہ لوگ پالے پوسے بڑا کی. پھر وہ بہت لمبا قصہ ہے سورہ یوسف میں، آپ پڑھ لو. پھر وہ بادشاہ کے وہاں مقرب بندے بن گئے، منسٹر بن گئے بادشاہ کے. ہاں، اس کے
فصل کے اس کے ایگریکلچر منسٹر بنا دیا گیا. تو یہ رحمت نازل اللہ ایسے کرتا ہے اپنے بندوں پہ، بتا رہا خود ہی تفصیل اللہ قرآن میں کرتا ہے. پھر سوچیے آپ، تو اسی پیغمبروں کی اللہ رحمت نازل فرماتا برکت. یہ نہیں کہ جیسا تم لوگ سوچ رہے کہ درود پڑھ رہا ہے اللہ، تو اللہ پیغمبروں پہ ایسے رحمت اور برکت نازل فرماتا. تو ہم دعا کرتے ہیں نا فاتحہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، جس طریقے سے تو نے کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم، جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پر رحمت نازل فرما. سوچیے آپ، یہ سب باتیں بہت اہم ہیں، نہیں سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. سوچ رہے کہ نبی نہ، یہ سب ذہن بنا گیا ایسی آیت لے کے، سوچ سوچ کے گڑے کتابیں مارکیٹ میں بہت کتابیں ملتی نا گمراہی حدیث کے نام سے، عالم مفتی کی کتابیں. تو وہ ذہن بنا، نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بنتی، اللہ دنیا نہیں بناتا. یہی سب سوچ سکتے تو گمراہی باتیں ہیں. نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بناتا اللہ، سمجھے آپ؟ کیونکہ یہ سب سوچ غلط سوچ گمراہی باتیں بیٹھی ہے لوگوں کے ذہن میں. اسی لیے تو خوب جشن مناتے میلاد النبی کا، ارے نبی نبی بخشوا لیں گے، نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بناتا اللہ. یعنی نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. پھر یہ بھی آیت پڑھ کے ہاں اللہ پہ بھیج رہا ہے نبی پہ درود، تو کچھ تو بات ہے. ارے سمجھے ہی نہیں درود کا مطلب کیا، یصلون کا مطلب کیا، یصلون یصلی کیا مطلب اس کا، رحمت نازل فرمانا اس کا مطلب. یہ تھوڑی کہ جو اللہ ہم اور آپ درود پڑھ رہے ہیں نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، رحمت نازل کرتا ہے پیغمبر. اور ویسے تو سورہ الاحزاب کی 43 میں ہمارے اور آپ کے سب کے جو ایمان والے متقی پرہیزگار ان پہ بھی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. ویسے نبی کو بھی اللہ کے انصاف ہے، دیکھو کیسا کرتا ہے اللہ انصاف. تو کیا اب آپ لوگ کا تو دماغ، نبی کو بنانا نہیں ہوتا دنیا نہیں بناتی، یہ نبی نہ ہوتے تو دنیا نہ بناتا. یہ سب گمراہی باتیں مارکیٹ میں عالم مفتی پھیلائے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے گمراہی باتیں، سمجھے آپ؟ ایسی سوچ تم لوگ بنا لیے. قرآن پڑھو نا تو سمجھ میں آئے گا نبی کی بات اللہ نہیں سنتا. سوچو سورہ توبہ آیت نمبر 80 دیکھو آپ، تم سوچو نا نبی کی بات ماننا پڑے گا، نبی کی بات اللہ رد نہیں کرتا، نبی نہ ہوتے دنیا میں. یہ سب گمراہی باتیں. دیکھو آپ سورہ توبہ آیت 80 ہے، نبی تم دعا کرو مت کرو ان کے لیے. نبی کچھ لوگ کے لیے دعا کر رہے تھے، تم ان کے لیے دعا کرو یا مت کرو، تم 70 مرتبہ بھی کریں گے تو دعا اللہ ان کو بخشے گا نہیں، ان کو معاف نہیں کرے. تم ان کے لیے بخشش مانگو یا مت مانگو، 70 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ نہیں بخشے گا. رد کیا نا اللہ نے نبی کی دعا. آپ لوگ کا ذہن ارے نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، پیغمبروں کی رد نہیں کرتا. رد کیا نا، عقل سے استعمال کرو، قرآن کو پڑھو، کھولو قرآن اپنے گھر میں رکھے بند، کھولیں گے تو آپ کھلے گی نا. میری تقریر پہ مت جاؤ، میرے بیان پہ مت جاؤ، خود قرآن کھول کے دیکھو سورہ توبہ آیت 80. سمجھا؟ نبی چاہ رہے لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے، سمجھا؟ سورہ قصص میں بھی دیکھ لو آپ اٹھا کے آیت نمبر 56. اے نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت تم نہیں دے سکتے. کیوں رد کیا نبی کی بات؟ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینا کس کو نہیں. تو نبی چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے، چاہ رہے تھے نبی اپنے رشتہ دار کے لیے، ابو طالب کے لیے دعا ہے، اور بھی کسی کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ نے انکار کیا، آپ ہدایت ہے نبی نہیں دے سکتے، سمجھا؟ تو آپ لوگ نبی کی محبت میں ایسے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کی بات محبت میں گمراہ ہو گئے، اللہ کی بات رد کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی بات یہ اللہ کی بات ہے نا، یہ اللہ کی بات، تو اللہ کی بات آپ جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں، انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. نبی نہ ہوتے تو، اور نبی کو بولیں گے تو اللہ مان لے گا، تو اللہ کہاں مان رہا ہے نبی کی بات، سمجھا آپ؟ سورہ آل عمران 128 میں بھی ہے نبی آپ کو فیصلے میں کوئی اختیار نہیں، کوئی دخل انٹرفیئرنس نہیں، فیصلے میں آپ کا کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں. تو اللہ اپنے حکم میں خود فیصلہ کرتا ہے، کسی کا رائے مشورہ نہیں لیتا ہے. یہ سب باتیں بہت اہم ہیں جو بتا رہا ہوں میں. آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کھلے گی، سمجھے آپ؟ کس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. نبی کو بھیج رہا ہے، کتنے لوگ بولے ارے پچھلے پیغمبر کو کہاں اللہ درود بھیجا، سلام علی المرسلین کیا ہے، تمام رسولوں پہ سلامتی ہو. تو اللہ سلامتی بھیج رہا ہے نا، دنیا میں بھی ان کی مدد کیا اور آخرت میں بھی. سلام علی المرسلین بولتے ہیں نا، تمام پیغمبروں پہ اللہ کی سلامتی ہو. تو وہاں بھی تو ہے پیغمبروں پہ سلامتی. اور جب وہ پیدا ہوئے جب ان پہ سلامتی، جب وہ مریں گے تب ان کے، جب اٹھائے جائیں گے ان پر سلامتی. سب پیغمبر کو اللہ یہ بات بول رہا ہے، ان پر سلامتی ہو، جب وہ پیدا ہوئے جب وہ مریں گے جب، سلامتی سلامتی. تو اللہ ان پر بھی سلامتی بھیج رہا ہے جیسے یہاں نبی کو بھیجا ہے. آپ لوگ کے ذہن میں تو نبی کے بارے میں ایک دم بڑا چڑھا کے
नबी तमाम पैगंबरों के सरदार है, ये भी गुमराही बात बैठी ना ध्यान में, नबी तमाम पैगंबरों के सरदार। कहाँ, अल्लाह तो बोल रहा है पैगंबरों में फ़र्क नहीं करते। समझे आप, जो बंदे मेरे हैं किसी पैगंबरों में फ़र्क नहीं करते, फ़र्क मत करो। समझे आप, अल्लाह ही बता रहा कुरान में। और फिर सरदार है तो अपने से नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा सब नीचे हुए ना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार है आपके मुताबिक। कुरान तो नहीं बोल रहा है, कुरान बोल रहा है सब बराबर है, फ़र्क मत करो, सब अल्लाह का काम किए, सब अल्लाह के मुताबिक चले। समझे आप। तो आप लोग सोच रहे हैं सरदार है, तो सरदार को अल्लाह बोलेगा कि अपने से नीचे वाले की पैरवी करो? सोचो आप। सूरह नहल 123, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इब्राहिम की पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। तो सरदार है तो फिर नीचे जो उनसे छोटे उनको क्यों बोल रहा है आपके मुताबिक? लेकिन सब बराबर है, इसीलिए अल्लाह बोल रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैरवी करो, जैसा उन्होंने पैरवी की उनकी पैरवी करो। तो यहाँ सरदार समझ में आ रहा है। अगर इब्राहिम से बड़े हैं तो अल्लाह को नहीं मालूम मर्तबा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अगर बड़े होते तो अल्लाह ऐसा बोलता ही नहीं कुरान में कि प्रिंसिपल को बोल रहा है स्टूडेंट की पैरवी करो, टीचर को बोल रहा है स्टूडेंट की पैरवी करो, यही बात हुई ना। टीचर अपने स्टूडेंट की पैरवी करो ऐसा बोलेंगे? नहीं। सोचो आप लोग के दिमाग में गलत बैठ गया है ना, पैगंबरों की शान में गुलू बड़ा चढ़ा के पेश करना, तो गुमराह हो जाते हैं। मोहब्बत में गुमराह इसको बोलते हैं। समझा। सोचिए आप, पैगंबर अगर पैगंबर के बारे में आप लोग का जहन ऐसा है, सूर्य अल हक्का खोल के देखो, सूर्य अल हक्का 44, 45, 46, 47। अगर ये अपनी तरफ से कोई झूठ बात गढ़ते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ के गर्दन की रग काट देते, फिर तुम में से कोई हमको बचाने वाला ना होता। समझ रहे आप? सोचिए आप, ये सब बातें कुरान में अल्लाह ने क्यों दी? ताकि होश में आओ आप लोग के जो अकीदे बैठे हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक। ये अहम बात है। फिर सूरह यूनुस आयत 15 खोल के देख लो। ये लोग कहते हैं, जब आयत पढ़ के सुनाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इस कुरान के अलावा कोई और कुरान लाओ या इसमें रद्दो बदल कर दो। कह दो मुझे अख्तियार नहीं है, अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे अजाब का डर है। समझे आप, रद्दो बदल करूँ या कुछ अपनी तरफ से गढ़ के दूँ। सूरह यूनुस आयत 15 देखो आप, अजाब का डर है पैगंबर। और वहाँ सूरह बनी इसराइल भी देखो, 73, 74, 75, 73, 74, 75 बनी इसराइल। अगर आप इनको कुछ अपनी तरफ से गढ़ के देते तो ये तुमको दोस्त बना लेते। अगर हम आपको साबित कदम नहीं रखते तो आप कुछ ढलने वाले थे, उनकी तरफ झुकने वाले। ऐसी सूरत में हम आपको दुनिया में अगर ढलते तो उनके मुताबिक कुछ बात बदल के पेश करते तो हम दुनिया में भी आपको दुगना आजाब देते और आखिरत में भी दुगना आजाब देते। 75, 73, 74, 75 बोल रहा है ना अल्लाह। सोचो आप, ये सब कुरान की बातें आपको पता ही नहीं है। सोचिए आप, आयत में गौर व फिक्र नहीं करने, आयत की तहकीकात नहीं करने से तो आप लोग गुमराह हो रहे हैं। आयत की तहकीकात करो, गौर व फिक्र करो, खुद कुरान में गौर करो, पढ़ो, समझो, तो समझ में आएगा। समझे आप? क्योंकि आप ये सब बातें बहुत अहम है। समझे आप? पढ़ेंगे तो समझेंगे। अपनी ज़बान में तर्जुमा, ट्रांसलेशन, जो ज़बान आती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, आसामी, जो ज़बान आती है, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, पढ़िए तर्जुमा, ताकि आपको जानकारी हो कि कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा है और हमारा ज़हन क्या बना है। समझे आप? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।